چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد حدیث شریف میں بیان ہوا کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، یعنی جو تھوڑا آتا ہے میں بہت زیادہ آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ آؤ تو صحیح، علامہ اقبال نے ترجمانی کی نا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ ہمارا مزاج عجیب ہو گیا، ہم لوگوں نے توجہ نہیں کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اے انسان، پانی کا بلبلا کس بات پہ اکڑتا ہے؟ اکڑنا چھوڑ دے، اکڑنا چھوڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی طرف وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی، یعنی جیسی توبہ کرنی چاہیے تھی۔ توبہ کے معنی گناہ سے اللہ کی طرف پلٹنا، واپس آنا نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف آنا، تو جیسا آنا چاہیے تھا جو ویسا آیا۔ اب کیسا آیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بہت سے گناہ کرتا ہوں میں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں جتنی برائیاں کرتا ہوں ان میں سے ایک چھوڑ دوں گا، ساری نہیں چھوڑوں گا۔ غیبت بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، پی پلا بھی لیتا ہوں، جوا بھی کھیل لیتا ہوں، گناہ بھی کر لیتا ہوں، بدکاری بھی، سب کچھ ایک چھوڑوں گا، اور ایسا چھوڑوں گا جیسا چھوڑنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اس کے بعد اس کا نام بھی نہیں لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اختیار والے، فرمایا وعدہ کرتا ہے؟ اس نے کہا جی وعدہ۔ فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا چھوڑ دے؟ اس نے کہا جی وعدہ ہو گیا، مسلمان ہو گیا، وعدہ ہو گیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا کچھ ہو جائے، کیونکہ اس نے کہا تھا ایسا چھوڑوں گا جیسا کہ چھوڑنا چاہیے، جیسا حق ہے۔ گھر چلا گیا، رات ہوئی، دل کیا کہ چلوں کہیں چل کے دوستوں کے ساتھ، کہیں کوئی پی پلا رہے ہوں تو پیوں بیٹھ کے، شراب پیوں۔ شراب کے ارادے سے نکلا، راستے میں کوئی ٹکرا گیا، کدھر جا رہے ہو؟ اب سوچ میں پڑ گیا، اس کو اگر بتاؤں کہ میں پینے جا رہا ہوں تو حد لگ جائے گی مجھ پہ، خبر ہو جائے گی، جو اس کی سزا ہے وہ ملے گی، اور اس کو پتہ لگ جائے گا میں گناہ کر رہا ہوں۔ اور اگر نہیں بتاتا ہوں تو جھوٹ بولتا ہوں، اور وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بول۔ اس نے کہا نہیں یار ایسے ہی ارادہ تھا، اب نہیں رہا، جو واپس جاتا ہوں۔ نہیں گیا، گناہ نہیں کیا، گھر واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا چلو پینے کا موقع تو نہیں ملا، چوری کر لوں۔ اب دوبارہ چوری کے ارادے سے نکلا، پھر کوئی اس کو کسی کا آمنا سامنا ہو گیا، بتاتا ہوں تو مجرم بھی بنتا ہوں، اس کو پتہ بھی چلتا ہے، سزا بھی ملے گی، اور دوسری صورت میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولو۔ پھر کہنے لگا یار پتہ نہیں کیوں نکلا تھا، واپس جا رہا ہوں بس، پھر چلا گیا۔ مفہوم بتا رہا ہوں، وہ جس گناہ کے ارادے سے نکلے، پھر کوئی اس کو ٹکرا جائے وہ نہ کر پائے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا جھوٹ
نہیں بولوں گا اور جھوٹ ایسا چھوڑوں گا کہ اس کے بعد جیسے یہ کرنا ہی نہیں ہے، جس طرح حق ہے چھوڑنے کا اس طرح یہ برائی چھوڑوں گا۔ وہ 2 دن گزارنے اس کو مشکل ہو گئے، تیسرے دن حضور کی بارگاہ میں آ گیا، مجھ سے کوئی اور گناہ چھڑوا لے، آپ نے جو چھڑوایا ہے مجھ سے جھوٹ، اس کی وجہ سے تو میں کوئی گناہ کر ہی نہیں پا رہا ہوں، کوئی اور چھڑوا لے۔ حضور نے فرمایا میں نے جڑ پکڑی ہے، جڑ، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ ساری برائیوں سے تجھے روک رہا ہے، یہ اس لیے تجھ سے چھڑوایا کہ یہ چھوٹے گا تجھ سے ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی، اور ہم سے جھوٹ ہی چھوٹتا، جھوٹ ہمارے منہ میں آ کے سوچتا ہوگا کس کے منہ میں آ گیا ہوں، اس طرح بولتے ہیں۔ تو جیسی توبہ چاہیے، جس نے ایسی توبہ کی، وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کرے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اچھا کام کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف ایسا پلٹا جیسا پلٹنا چاہیے تھا۔ کیا مطلب؟ توبہ ہو تو سچی ہو، توبہ ہو تو اونچی، اور ایسی کریں کہ پھر اس کو توڑیں نہیں۔ اگر بھول چوک ہو گئی، ٹوٹ گئی، پھر کر لے، لیکن جان بوجھ کر توڑیں نہیں۔ تو وہ ہونا چاہیے۔ اب ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کہتے ہیں نا جو موتیوں کی مالا جس پہ پڑھتے ہیں آپ، چونکہ اس پہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کا نام آپ نے تسبیح رکھ دیا۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں کسی آستانے پہ، کسی نیک جگہ پر، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹھے بھی نیک جگہ پہ ہیں، اور زبان سے کہہ بھی رہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل گناہ سے بھرا ہوا ہے، دل کہہ رہا موقع ملے گا تو چھوڑوں گا نہیں۔ کیا یہ توبہ ہوگی؟ اونچی؟ اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں یہ؟ وہ کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں، رب کے ساتھ زبان سے کہہ رہے ہیں توبہ، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور باقاعدہ جناب مبارک جگہ پہ بیٹھے ہیں، لیکن دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے، تو اس کا نام توبہ نہیں۔ یا اللہ ایک بار بچا لے، بس اب نہیں کروں گا، وہاں تو کی توبہ، باہر نکل کے ارے یار وہ تو پھنس گیا تھا اس لیے کہہ دیا۔ یوں ہم بہانے بناتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی اونچی کہیے گا نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے بیہودہ پر، برے پر، تو اپنی عزت سنبھال کر گزرتے ہیں، اپنی عزت ذرا اونچی کہیے، بہت بڑی بات ہے۔ کہیں رستے میں کوئی چیز آ گئی، کیونکہ ہمیں کیا گیا، اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو، تہمت کی جگہوں سے بھی۔ اب کوئی شخص جوا خانے میں گیا، بھلے وہاں ٹوائلٹ میں جانے کے لیے گیا، واش روم میں رستے میں آ گیا، اس کو جانا، لیکن وہ گیا تہمت کی جگہ پہ، باہر نکلے گا کیا خیال آئے گا اس کے بارے میں؟ پوچھ رہا ہوں۔ وہ بھلے سے صاف ستھرا ہے، اس نے جوا نہیں کھیلا، لیکن نکلا تو جوئے خانے سے ہے، تو لوگ اس کے بارے میں بدگمانی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ایسی جگہ جو بےہودگی والی ہو اس پر توجہ نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیار سے بات سمجھائی۔ یہ چھوٹے درجے پہ اتر کے سمجھانا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ اگر کوئی شخص حاجت رفع کرنے بیٹھا ہے، سمجھ گئے؟ پوچھ رہا ہوں، سمجھ گئے ہو بات کو؟ آپ اس کو دیکھنا پسند کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں،
اکثر ہوگا ناک اپنی بند کر کے یا منہ پہ رومال کر کے یا منہ پھیر کے آپ کیا کریں گے؟ گزر جائیں گے. وہاں کوئی تماشا دیکھنے نہیں بیٹھیں گے. وہ بھلے نمبر 1 کر رہا ہے یا نمبر 2 کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے نہیں، پسند نہیں کریں گے. یہی حال ہونا چاہیے آپ کو. یہ دنیا دار العمل، ہم نے یہاں اگر سیکھا نہیں تو کیا کیا ہے پھر؟ ہزار باتیں دوسری دنیا کی جن سے ہم کہتے ہیں نہیں ارے یار یہ جراثیم کی جگہ یہاں سے گزرو، نہیں یہاں پر یار بو آ رہی ہے گزرو. تو گناہ سے بھی اسی طرح کیوں نہیں گزرتے؟ یا گناہ کی جگہ سے کیوں نہیں گزرتے؟ اس طرح اپنے آپ کو بچا کر، جہاں پتا ہے کہ نہیں یار یہاں بو آ رہی ہے پرے ہٹو، یہ نالا ہے یہاں پرے ہٹو، یہ فلانا ہے یہاں سے. اسی طرح بری صحبت سے بچیں، برے لوگوں سے بچیں، برے خیالات سے بچیں. انسان کے پاس ارادے کی قوت ہے، جب اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر اس کے سامنے بھلے دیواریں ہوں چٹانیں ہوں وہ پھر ڈٹ جاتا ہے. ہم نیکی کے لیے نہیں ڈٹتے، گناہ کے لیے ڈٹ جاتے. اب یہ جھوٹی گواہی کا ذکر ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھانا ہے. سچی گواہی ہم دیتے نہیں اور جھوٹی کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اس کی اور بھی مجبوریاں ہیں کہ ہمارے کورٹ کچہری کا نظام ایسا بندے کو پریشان کرتا ہے. جو گواہ بن جائے اس کو کتنی بار جانا پڑتا ہے، کتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے، بار بار اتنا اس کو ستاتے ہیں، وہ کہتا نہیں جی میں باز آیا. یہ لیکن جھوٹی گواہی دینی، بھلے دشمن ہو، غیر مسلم ہو، جھوٹی گواہی اور سچی گواہی چھپانی نہیں. یہ اصول بنا لیں، جھوٹی گواہی دینی نہیں، سچی مگر ہم سچی کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹی کے لیے تیار. یہاں ماحول بنا ہوا ہے. تو جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بےہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں. یہاں پر کچھ تفصیل ہے، کچھ لمبا بیان، اس کو آپ کے سامنے مزید پیش کروں گا. پہلی بات جس خلاصہ دہرا دوں اور ٹائم ہو جاتا ہے پھر، توبہ ضروری ہے. توبہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چشتی اشرفی سلسلے کے سرخیل ہیں، بزرگ ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں لوگ گناہ کر کے ڈرتے ہیں کہ یہ گناہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، یہ گناہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، بھگتنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں گناہ نہ کرو پھر بھی اللہ سے ڈرو، پھر بھی اللہ سے ڈرو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. کیا پتا ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے، ہماری توجہ نہیں ہوئی، تو توبہ کرنی ہے. اور توبہ کون سی کرنی ہے؟ سچی. کون سی توبہ؟ اونچی کہیے گا. سچی توبہ کرنی ہے اور توبہ کرنے کے ساتھ ایمان لانا ہے. میں نے آپ کو بتایا ایمان تازہ کرتے رہا کریں. کیا پتا منہ سے کیا نکلا ہے، آنکھوں سے کیا گناہ ہوا ہے، کانوں سے کیا ہوا ہے، ہاتھوں سے کیا ہوا. ایمان تازہ کرتے رہا کریں، کلمہ بار بار پڑھتے رہا کریں. اور اس کو پڑھنے پر یہ نہیں سمجھیں کہ جی میں نے کوئی اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کیا. نہیں، ایمان تازہ کیا ہے. کیا مطلب کوئی خطا ہو گئی ہو تو صفائی ہو جائے. یہ موقع تھے ہمارے ہاں، اٹھتے تھے کلمہ پڑھتے تھے. اب تو لوگ فوراً پہلے ٹی وی کھولیں گے یا اپنے موبائل چیک کریں گے. ہم نے یہ چیزیں چھوڑ دی. آنکھ کھلے فوراً کلمہ پڑھتے تھے لوگ، دعائیں پڑھتے تھے. اب دعاؤں کا رواج ہمارے ہاں خاص موقعوں پر ہو گیا، اس کے علاوہ نہیں. اور دعا کرتے ہوئے بھی اللہ کے سامنے بھی عاجزی نہیں کرتے، ہاتھ اٹھائے ہی نہیں جاتے بندوں سے. وہ وزیر یا سفیر ہوں وہ تو کرتے ہیں نا، ان کو تو شاید رحمت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے نہیں اٹھاتے. ہم تو اٹھائیں. جتنی زیادہ عاجزی ظاہر کریں گے اتنا فائدہ ہوگا. جیسے اللہ سے مانگتے ہوئے عاجزی کرنی چاہیے. دنیا کے سامنے کتنی باتیں کرتے ہو، مگر اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے بھی آپ لوگ اگر شرمائیں گے تو پھر رحمت کیسے ملے گی؟
تو ہم نے توبہ کرنی ہے. اگر ایسا گناہ ہے جس سے ایمان چلا گیا، ایمان لانا ہے، اور پھر اس کے بعد اتنے اچھے کام کرنے ہیں جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے. تو اللہ ایسے بندوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اگلی آیات انشاءاللہ، یہ مسلسل تفسیر کا بیان جاری ہے اور آپ سن رہے ہیں نئے نئے موضوع، کتنی باتیں آ جاتی ہیں. تو یہ درس والا معاملہ جس طرح جلسے میں تقریر ہوتی ہے وہ نہیں، درس ہے لیکن سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.